अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल एंड ऑफ कोर्स आई एम लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज। यकीनन इस्लामाबाद शहर में इस वक्त ऐसा लग रहा है नाकाबंदी की सूरत हाल है। यकीनन ये तैयारी है खान साहब की रैली की, प्रोटेस्ट की, लॉन्ग मार्च की, जो जल्द अज जल्द पहुंचने वाला है इस्लामाबाद, लेकिन मुख्तलिफ पड़ाव पे रुकता हुआ लोगों को अपनी तरफ खींचता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। कई लोगों का ख्याल ये भी है कि ये गवर्नमेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉर बैकडोर डिप्लोमेसी, ताकि मुज़ाकरात का दरवाजा खोला जा सके। कल कई इतलात हमारे पास ऐसी भी आई, बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका इंदिया दिया कि उनके पास पैगाम पहुंचा है और हो सकता है मुज़ाकरात का कोई रास्ता खुले। इसके ऊपर दोनों लीडर्स ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब ने किस तरह अपने ख्यालात का इज़हार किया, हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जी अफसोसनाक खबर, कल जिस तरह के बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी इस लॉन्ग मार्च के साथ मौजूद हैं और इसके मुख्तलिफ पड़ाव में जगह जगह साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जो लाइव फुटेज है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ कि खान साहब के कंटेनर से अनफॉर्चुनेटली एक यानी उसके सामने एक हादसे की वजह से एक खातून रिपोर्टर जाँ बहक हुई। सदफ खान चैनल 5 की इस पूरे काफिले के साथ मौजूद थी और मैं अगर 2 रोज कबल उनके सोशल मीडिया को देखती हूं तो उन्होंने खान साहब का एक्सक्लूसिव उनके साथ कॉन्वर्सेशन भी की थी। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक शी गॉट पुश्ड इन फ्रंट ऑफ द कंटेनर और वो जाहिर सी बात है अपनी ही स्पीड से, अपने उस तरीके से चल रहा था आगे, तो अनफॉर्चुनेटली शी गॉट क्रश्ड अंडर इट। और इस वाकये के फौरन बाद हमने देखा कि लोगों की भीड़ जमा हो गई, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। उनके अलावा भी एक और शख्स के इसके अंदर जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। खान साहब बाकायदा खुद उतर के कंटेनर के साथ उस जो पूरी हंगामी कैफियत थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की और 1122 की रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर वहां पर पहुंची। और इस अफसोसनाक वाकये के बाद ऑल्दो इस कारवान ने आगे चढ़ना था, लेकिन इसको, इस लॉन्ग मार्च को कल के रोज के लिए वहीं पे खत्म किया गया, इसका इख्तिताम हुआ और आज फिर ये अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होगा। हम इजहार अफसोस करते हैं यकीनन सदफ खान की फैमिली के साथ, और ये भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए तमाम मीडिया चैनल्स के लिए कि जब अपने फील्ड रिपोर्टर्स को आप भेजें तो उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी, उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग और उनके लिए एहतियाती तदाबीर, उनकी अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस तरह के किसी भी भीड़ के इलाके में, किसी भी पब्लिक गैदरिंग की, इसकी ट्रेनिंग निहायत ही अहम है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑफ कोर्स इम्तियाज गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ पे आमद का। सबसे पहले इम्तियाज साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, इस लॉन्ग मार्च में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं वो यकीनन लोगों को एक दफा उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि प्लीज आप ना जाइए, हो सकता है सूरत हाल गंभीर हो जाए। किस तरह देख रहे हैं आप हुकूमत की हिकमत अमली को टूवर्ड्स दिस लॉन्ग मार्च? जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। देखिए पहले तो ये मैं बताऊं कि कल मैं गुजर रहा था मुख्तलिफ सड़कों से इस्लामाबाद की, तो मुझे ये लगा कि जैसे कोई हालत जंग है और इस्लामाबाद पे कि किस किस्म की हमारी पुलिस है, हमारे हुकाम हैं, जिसको कहते हैं कि दे गो फॉर द किल। हालांकि शिकार अभी आया नहीं है, वो अभी लाहौर ही में फंसा हुआ है इनका जो शिकार है, और इन्होंने पहले से जगह जगह पे हजार, कोई 25-30 हजार में बताया गया ये यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय किए हैं। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि तकरीबन मेरा ख्याल महीना होने को है, इन्होंने 700-800 के करीब कंटेनर्स सीज किए हुए हैं, जिसमें कई कंटेनर्स में सामान भी पड़ा हुआ है और उसका आप रोजाना किराया भी 2-2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इन्हें बड़ा वाज़े तौर पे इमरान खान साहब ने कहा था कि इस महीने के आखिर में हम ऐलान करेंगे मार्च का, लेकिन उन्होंने अक्टूबर के शुरू ही से कंटेनर सीज करना शुरू कर दिए थे। और यहाँ के एक्चुअली इंतजामिया ने बड़ा अच्छा इसको कारोबार बना लिया है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कमीशन वगैरह भी इन्वॉल्व हो गई। ये तो हो गई बात इसकी। दूसरी, अब देखें वो तो जब लाहौर से चलेंगे, इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, तो फिर मालूम होगा कि ये सूरत हाल असल क्या बनती है, क्योंकि कल तो ये एक अफसोसनाक वाकया भी हो गया है। अलबत्ता यहाँ पे जो माइंड सेट है ना, जैसे हमारे पास
جی بالکل، آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن ہمارے پاس 26 مارچ کا واقعہ اور اس کی حکمت عملی سامنے ہے، اور آپ نے جیسے خود کہا کہ تمام پیراملٹری فورسز کا، سیکیورٹی فورسز کا اس طرح تعینات ہونا، کنٹینرز لگے ہونا، کس طرف انڈیا دے رہا ہے، اور جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی بڑی سخت ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ، اور دوسری طرف حکومت یقیناً چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کی میز پر بھی آئیں، تو بات تو بڑی واضح ہے کہ ایک طرف زور، ایک طرف آپ اپنا پورا ملٹری مائٹ بھی دکھا رہے ہیں، سیکیورٹی مائٹ دکھا رہے ہیں، پھر کس طرح مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ مشکل ہوتا ہے جی. آپ یہ دھونس کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے تو آپ کسی کو مذاکرات پہ مجبور نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہرحال مذاکرات والی یہ پارٹی نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جن کے ساتھ بات کرنی ہے وہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ تو اپنا جو اصل مائنڈ سیٹ ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اور پاکستان ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ 19ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ اب ہزاروں، سینکڑوں اب فوجی ادھر ادھر، فوجی اور پولیس والے یعنی سیکیورٹی فورسز ڈپلوائے کر دیتے تھے. اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں آج کے دور میں، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا، ٹی وی سارے چینلز ان کے لیے بند بھی کر دیے، پھر بھی لوگ ان کی جیسا. میں فیاض صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کیا رد عمل ہے. فیاض صاحب، سب سے پہلے خان صاحب نے جو جواب دیا جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انڈیا دیا گیا ہے ان کو مذاکرات کا، تو خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ سنائیں گے، پھر اس پہ میں آپ کے بھی کامنٹس چاہوں گی، اور چاہوں گی کہ آپ ویورز کو بتائیں کہ اس وقت پارٹی کیا سوچ رہی ہے. پلیز اف یو کین پلے خان صاحب اسٹیٹمنٹ آن دس. دنیا دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو ہے کوئی رزلٹ نکلے گا یا نہیں؟ نہیں، اصل رزلٹ تو اسلام آباد میں ہوگا، کیونکہ اصل تو پبلک نے ادھر آنا ہے جی. یہ تو ابھی مقامی لوگ ہیں، تو سارا جو ہم نے اصل لوگوں بلائے ہوئے ہیں وہ تو اسلام آباد ہے، اصل تو پبلک ادھر نکل رہی ہے. اچھا، تو صورتحال یہ ہے، اس میں جو ہم مجمع دیکھ رہے ہیں وہ لاکھوں کے قریب ہے، اور حکومت کی کیا صورتحال ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں، پھنس گئے نا، الیکشن کروا نہیں سکتے، ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن کروائیں گے. پبلک تو انہیں پتہ کدھر کھڑی ہے، ان کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے تو پبلک کے پریشر سے الیکشن کروانا ہے. کل ایک میسج چلا ہے، اسد عمر صاحب نے بھی گفتگو کی کہ کوئی خاص میٹنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات تھی یا کوئی اور؟ کوئی ایسی بات دیکھیں، صرف ایک کام چاہتا ہوں. جی جناب، پبلک کے پریشر سے الیکشن کروانا ہے. جی فیاض صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چینل 5 کی جو صدف نعیم کی کل شہادت ہوئی، اس کے اوپر دکھ کا اظہار کروں گا، کیونکہ پچھلے 4 سال سے بڑی اچھی کوارڈینیشن بینگ وزیر اطلاعات پنجاب اس خاتون کے ساتھ تھی. اور میں برملا یہ کہوں گا کہ لاہور کی سب سے ویجیلنٹ، سب سے محنتی، سب سے جفاکش وہ رپورٹر تھی. کوئی مرد رپورٹر بھی جو ہے وہ اس کو جناب اس کو نہیں چھو سکتا تھا، اس کی صلاحیتوں کے حوالے سے اور اس کی جناب ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں اس کے لواحقین کے غم میں برابر کا شریک ہوں، میری پوری پارٹی غم میں شریک ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک صدف کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اب آپ نے کہا اس ایشو کے اوپر، میں تو سمپل سی ایک بات کہوں گا کہ اب اس امپورٹڈ حکومت کے لیے حالات یہ ہے کہ اگوں چک تے پچھوں لت، یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ آگے بھی گڑا ہے، پیچھے بھی کھائی ہے، یا پیچھے بھی کھائی ہے اور آگے بھی گڑا ہے. اب یہ جائے تو کہاں جائے؟ لیکن یہ بنیادی طور پہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سلطان مجبور ہے، ان کا دوسرا بھائی سلطان مفرور ہے جو باہر ہے لندن میں. اب یہ مفرور اور مجبور دونوں اس وقت پریشان ہے کہ کریں تو کیا کریں. تیسری جو ان کی بھتیجی تھی جو وزیر اعظم بننا چاہتی ہے، اور کل کی رپورٹ یہ ہے کہ لندن میں ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے، کوئی توتکار ہوئی ہے کوئی فیملی کی، وہ کہتی ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے. وہ یہاں سے بھاگ گئی ہیں کیونکہ ان کو حالات کا ادراک ہو گیا تھا کہ کسی وقت بھی پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی قیادت میں انقلاب آ سکتا ہے. کیونکہ انہیں علم ہے کہ پچھلے 6.5 میں انقلاب کے جتنے ریکویزٹس ہوتے ہیں، جتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ پورے کر چکے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت. مہنگائی، بے روزگاری، غلامی، آئین اور قانون کی بحالی،
کرپشن کے کیسز کو معاف کروانا, 1150 ارب کے کیسز معاف کروانا, ہر قسم کی گنڈا گردی, بدماشی, سارا کچھ. فیاض صاحب, if I may interject for just a second, مجھے بتائیں جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں یا پبلک پریشر کی بات کرتے ہیں, اس سے ہر انسان اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرتا ہے, اور یقیناً اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے, پوری دنیا کی اس پہ نگاہیں مرکوز ہیں. آپ کس قسم کے انقلاب یا پریشر کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پھر تو یعنی حکومت بجائے اپنے طریقے سے کہ پیراملٹری فورسز وہ لے کے آ رہی ہے, یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پیسفل پروٹیسٹ, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انقلاب, ریولیوشن. اس لفظ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ سے 3-2.5 منٹ میری گفتگو سننی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہم نے ایک پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں, جو پیرامیٹرز جمہوری اقدار کے اندر, آئین کے اندر کے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر چیز ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا انقلاب کو, تو پھر کوئی کہ لے آؤ, کوئی کہے جی بادشاہت لے آؤ, کوئی کہے جی آٹوکریسی لے آؤ, کوئی کہے جی ایرسٹوکریسی لے آؤ, کوئی کیا کہے. ہم وہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں جمہوری اقدار کے مطابق فوری طور پہ فری, فیئر اور فریش الیکشن کروائے جائیں. اچھا, میں سیدھا آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ بھی ماشاءاللہ نظر رکھتی ہیں, دنیا کی 2 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پارلیمانی جمہوریتوں کی, اور یا آپ بادشاہتوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں. آپ جو خلافت تھی, عثمانی خلافت سے لے کے آپ ہر جنا جسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر اگر عوام 60 سے ابو, حتیٰ کہ 50% بھی عوام جو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس خلیفہ کو, اس بادشاہ کو, اس پریزیڈنٹ کو, اس وزیر اعظم کو ہم نے تسلیم. فیض, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پر بالکل کلیئر ہے, اینڈ وی ہیو اسپوکن اباؤٹ دس مینی ٹائمز. مجھے بتائیں, جب یہ آپ کا پورا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ آپ جیسے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں کتنی عرصے میں, کتنی دیر میں حکومت مان جائے گی؟ کب تک الیکشنز اناؤنس ہوں گے؟ آپ کے بھی تو ایک اپنا آئیڈیا ہوگا نا اس چیزوں کے حوالے سے. دیکھیں, جنہوں نے ماننا تھا میری اطلاع کے مطابق وہ تو اچھا خاصا مان چکے ہیں. اب کرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم اور زرداری صاحب اور مولوی فضل الرحمان صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب اور باہر بیٹھے سلطان مفرور نواز شریف صاحب, ان کی آپس کی دھیاں مشتی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب کل جنا کرم ایجنسی کے اندر آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب کی فتح کا. اب ہر ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ جی بالکل صحیح فیاض. اور یہ آخری سوال میں امتیاز صاحب آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. فیاض صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا, اس سے میں کیا مطلب اخذ کروں؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے کہ جنہوں نے ماننا ہے یا جنہوں نے الیکشن کروانے پہ آمادہ ہونا ہے, وہ اشارہ ظاہر ہے راولپنڈی کی طرف ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے پس پردہ بات چیت ہو رہی ہو, جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ان کے بھی رابطے ہو رہے ہیں. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ مزید کوئی خرابی ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ تمام جو نظام ہے وہ انڈیویجول انا کا شکار ہونے کی بجائے ہم کسی مثبت راستے کی طرف چلیں, کیونکہ یہ ملک جو ہے مزید افراتفری انتشار برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں تبدیلی بالکل چاہیے, تبدیلی نظام کی چاہیے, شخصیات کی چاہیے. یہ جو ہم 30-40 سال سے لوگوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ. فیاض صاحب بہت بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, چھوٹا سا سیگمنٹ تھا, لیکن آپ لوگوں کی آمد کا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت شکریہ جی. اس وقت ہر پاکستانی کی دعا یہی ہے کہ حالات قابو میں آ جائیں, چیزیں سنبھل جائیں, سرٹنٹی آئے, اسٹیبلٹی آئے ہمارے نظام میں, تاکہ ہم اپنے معاشی اور ہمارے جو قومی اہداف ہیں ان کو ہم پا سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, ویل بی رائٹ بیک.